جو مجھے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ، ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کہ ایسے کہ میں کوئی غدار ہوں ملک کا، کوئی ملک دشمن ہوں۔ اس طرح کی ہمارے پر اور میری پارٹی کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے، اور وہ یہ قوم قبول نہیں کر رہی تھی۔ واضح ہو گیا کہ قوم ساری آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ہمیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے، جب انہوں نے ان چوروں کو دیکھا وہ قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ بائی الیکشن میں نظر آ رہا تھا، جلسوں میں نظر آ رہا تھا۔ جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان 8 مہینے میں نکلی ہے، اور بار بار نکلتی گئی، ایک پیغام دے رہی تھی، ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ ساری قوم پیغام دے رہی تھی، اور قوم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا، الیکشنز کرواؤ۔ سروے کے مطابق 70% پاکستانیوں نے آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے، صاف اور شفاف الیکشنز۔ لیکن ایک آدمی، اور وہ کون تھا جس کو ارشد شریف شہید کہتا تھا، وہ کون تھا؟ وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو ختم کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے، کیسز کرنے ہیں، میری پارٹی کے اوپر کیسز کرنے ہیں، میرے لوگوں کے اوپر، جو شہباز گل سے کیا گیا، جو اعظم سواتی سے کیا گیا، جو جمیل فاروقی، جو ارشد شریف جیسے لوگ، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں، یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں، ان سب پہ تشدد کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا، ظلم کیا گیا، اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے۔ جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا، الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں، تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مار کے راستے سے ہٹایا جائے۔